السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس جے پاک بلاگ۔ اگر تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ آج پاکستانیوں کے لیے فخر کا دن، فخر کی تاریخ اور فخر کا مہینہ 2019 27 فیب 2019، جب پاکستان نے اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو زمین میں دسا دیا اور کامیابی حاصل کی۔ چونکہ رات میں حملہ کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، فضائی طور پر شروع ہوئی تھی رات میں کارروائی۔ اس کے بعد پاکستانی ایئر فورس نے شاندار اپنی جرات بہادری سے جو ہے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاک فضائیہ کے نوجوانوں کو کامیابی دی اور انڈیا کے 2 جہاز کو جو ہے وہ گرا دیا، اور اس میں سے ایک پائلٹ جو کہ پاکستان کے لوگوں کے ہتھے چڑھا اور اس کی درگت بنائی گئی، پٹائی کی گئی۔ پھر پاکستانی جو ایئر فورس کے جوان تھے انہوں نے ہی جو ہے آرمی کے ساتھ مل کر اس کو زخمی حالت میں جو ہے وہ جی ایس کیو پہنچایا، اور اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی گئی اور چائے پلائی گئی، جو کہ مشہور اس کا کلپ ہے ٹی از فینٹاسٹک۔ تو یہ ہمارا جو ہے جذبہ ہے ہماری قوم کا، بحیثیت قوم ہم ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں کہ تم نے حملہ کیسے کیا، جرات کیسے ہوئی۔ تو عوام نے وہ اپنا نکالا جوش، کیونکہ جب ایسے جنگ کا ماحول ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون وردی میں ہے کون ود آؤٹ وردی ہے، سب پھر پاکستانی ہو جاتے ہیں، سب کا جو ہے وہ کلمے والا ایمان جاگ جاتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں آج پاکستانی عوام فخر سے 27 فروری کو فادر ڈے بھی کہہ سکتی ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ خیر، ابھینندن صاحب کو جو ہے وہ پھر واگا بارڈر کے ذریعے پارلیمنٹ میں اس بات کی بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے کہ ہم جو ہے بڑا دل کرتے ہوئے جو ابھینندن ہے اس کو واگا بارڈر کے تھرو جو ہے واپس انڈیا بھیج دیں گے، کیونکہ اس کا کوئی یہاں پہ رکھنے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جاسوس نہیں تھا، وہ ایک پائلٹ تھا، اور پائلٹ جیسے ہی جنگ میں پائلٹ اپنا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے یہاں پہ گر گیا، جس طرح پاکستانی ایئر فورس نے اس کو تباہ کیا طیارے کو، تو وہ پاکستانی سرزمین پر گر گیا، زخمی ہوا، پھر اس کو ٹریٹمنٹ بھی دی گئی۔ تو یعنی اس کو رکھنا فضول تھا، بلا وجہ کا تھا، ہم اس کو بلا وجہ کا ایجنٹ بناتے، پھر ایشو کریٹ ہوتا، تو پھر موقع ملتا بہت سے لوگوں کو بہت کچھ کہنے کا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے اچھا فیصلہ کیا کہ اس کو باعزت طور پر واگا بارڈر سے واپس بھیج دیا، اور مزے کا سین یہ کہ اس کو بہت اعزاز ملا کہ بھائی آپ نے بہت تیر مارا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا گورنمنٹ اپنی ہار تو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، تو اس کو جو ہے بہت پروٹوکول وغیرہ دیا کہ جی واہ واہ آپ نے تو تیر مارا جبکہ آپ ہار چکے تھے میدان میں۔ خیر، بہرحال تو سین یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت خوشی اور فخر کا دن تھا، لیکن کیا کریں،
آج کے دن پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ ہڑتال منا رہے تھے. ہڑتال زبردستی کی ہڑتال کی کال دی گئی. آج ہی کیوں دی گئی سمجھ سے باہر ہے. ابھی جو جمعہ گزرا اس پر بھی ہڑتال کی جا سکتی تھی، لیکن آج جو کہ فخر کا دن تھا پاکستانیوں کے لیے، اس کو ہڑتال میں کنورٹ کر دیا گیا. اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی فخر کا دن نہ بنائے اور پاکستان کبھی خوش نہ ہو. اپنے جو پاور ہے، اپنی جو عوامی قوت اور فضائی اور آرمی کی قوت ہے، اس پر کبھی پاکستانی فخر نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فلم کا ایک ڈائلاگ ہے جو ان لوگوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو لایا کون ہے اور کیوں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. خیر بہرحال پورا شہر کراچی جو ہے وہ آج اپنی روٹین پر باہر نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے بھرم تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے، وہ کامیاب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر کامیابی ہوتی تو پھر سمجھ لیں کہ ایک چیز بھی نہ چلتی. اسی اس پر مجھے آج جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب کی جو ہے دور وہ یاد آیا ہے. تو وہ تو ایک کال دیتے تھے اور پھر شہر میں کوئی پتا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ ناممکن والی بات تھی. تو اس کو کہتے ہیں پاور اور اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، کہ جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کوئی چیز بھی نہیں کھلے گی. ہمیں یاد ہے 3 دن کی ہڑتالیں ہوئی ہیں اس دور میں جب کوئی چیز کھلتی نہیں تھی کراچی شہر میں. تو یہ جو آج جو تماشا لگایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت افسوس ہوا اس تماشے پہ. تو نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں سے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والوں سے محفوظ رہنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ جب کرونا کے اس میں لاک ڈاؤن وغیرہ کا کیا گیا تو شور مچایا گیا. کچھ اسی طرح کے لوگ تھے جو شور مچا رہے تھے کہ جی کرونا نہیں ہے اور یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگوں معیشت کی سکھائی جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے. پیٹرول 272 پر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جو ڈیلی بیسس پہ کمانے والے لوگ ہیں، جو ٹھیکا لگاتے ہیں، جو روزانہ کے اس پر روزی کماتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کی ہڑتال سے. پہلے کی ہڑتالوں سے بھی بہت نقصان ہوا ہے کراچی شہر کو، اور آج کی ہڑتال جو کہ سمجھ لیں کال دی گئی تھی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح یہ چاہتے تھے. لیکن جو بھی ہے، جو بھی پارٹی ہڑتال کی کال دیتی ہے اور اگر کچھ ان کے چاہنے والے کاروبار بند کر لیتے ہیں تو وہ اپنا نہیں نقصان کرتے بلکہ ان کا نقصان کرتے ہیں جو روزانہ کمانے والے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.